اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں ٹاپک کرنے لگا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ بالکل ابھی میں ظہر کی نماز کے دوران میں نے ایک بچے کا سوال سنا اور جس کا جواب شاید اس کا باپ اسے نہ دے سکا، لہذا اس کے سلسلے میں مجھے خود بھی حیرانی ہوئی کہ بچے کتنی گہری سوچ رکھتے ہیں ہر مسئلے پہ جو ہم انہیں بتاتے ہیں۔ تو وہ بات اس نے سوال یہ تھا کہ اس نے کہا ہم روز بچوں کو کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پہ سب سے بڑا ہے اور آسمانوں پہ رہتا ہے، نارملی ہمارے والدین یہی بات کرتے ہیں۔ وہ بچہ مسجد میں آیا تھا اپنے باپ کے ساتھ، اسکول سے واپس آ رہا تھا، چھوٹا تھا، ابھی 5 سال کا تھا میرے خیال میں۔ تو وہ اپنے بھائن سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتا، ہم اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ مسجد کو ہم نارملی بچے کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جہاں عبادت کی جائے وہ اللہ کا گھر ہے خاص کر۔ تو اس نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتا اور وہ آسمانوں پہ اوپر کیوں رہتا ہے، یعنی یہ اس کا کویسچن تھا جس کا جواب شاید اس کی بہن بھی نہ دے سکی یا اس کا باپ بھی نہ دے سکا۔ میں سنتیں پڑھ رہا تھا ظہر کی، میں ظہر کی سنتوں سے فارغ ہو کے 2 منٹ تھے، میں اس کے پاس گیا، مولانا بھی بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مولانا آپ نے بچے کا سوال سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جواب دینا بنتا ہے آپ سب کا اور جو بھی کوئی عقل والا ہے۔ تو میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے ایک آیت میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات و ما فی الارض، کہ میرا نور ہی ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کیونکہ نور ہیں، اور نور وہ ہے جو طاقت تو تمام رکھتا ہے لیکن عام نظر کو دکھائی نہیں دیتا۔ بالکل ایک مثال ایک ظاہری سی ایسے بھی ہے کہ جیسے اس ہوا کے اندر موجود آبی ذرات، خاکی ذرات اور دوسرے ذرات اور گیسز موجود ہیں جس سے ہماری زندگی کا وجود ہے، آکسیجن سے لے کے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری بھی گیسز، اور وہی بندے کے وجود کو ثابت رکھتی ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جب ہم دوربین یا کسی بھی اس کو تجربے سے گزرتے ہیں کہ یہاں اس میں آکسیجن کتنی ہے یا کسی میٹر کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں آکسیجن بھی موجود ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی اتنے % ہے اور دوسری ساری چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہماری ظاہری آنکھ ہے یہ حقیقت کی یا گہرائیوں کو نہیں پا سکتی۔ ہم عام انسان سوچ بھی پھر اتنی رکھتا ہے، جیسے بچہ ہے اس کو جو کچھ آپ بتائیں گے وہ اتنی سوچ رکھے گا اور اسی پہ پھر وہ غور بھی کرتا ہے۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرے تو وہ کیسے ڈرے کہ مسجد میں تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو اس کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، انسان کی شارک سے بھی قریب ہے اور اس حد تک قرب رکھتا ہے کہ تمہارے دل میں پیدا ہونے والے احساسات اور خیالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو پھر یہ اس کی وجود کی ہی حقیقت ہے جسے ہم واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آسمانوں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وسع کرسی السماوات و ما فی الارض، میرے جو ہے نا کرسی خالی، اس نے زمینوں آسمان کو جتنی بھی کائنات میں یا اس وسعت کے اندر وسعتیں ہیں اس کو میرے نور نے گھیرا ہوا ہے، میری کرسی نے گھیرا ہوا ہے اور ہر جگہ میں موجود ہوں۔ تو یہ ساری صورت بڑی سمجھنے اور سمجھانے والی ہے کہ جب ہمیں کوئی سوال کرے بچہ، تو بچہ کیونکہ اپنی وسعت کے مطابق کرتا ہے، جو انسانی عقل بڑھتی جاتی ہے انسان کو جب دنیا کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے، گلیکسیز، بلیک ہولز، گلیکسی 1 2 3، پھر بلیک ہولز اور پھر اس کے آگے انسانی عقل کام نہیں کرتی، تو اس کا مطلب نہ کوئی کمپیوٹر کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جا کے انسانی سائنس بھی
کمپیوٹر بھی سب بے بس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا تیسرا آسمان شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان گلیکسی 1 اور 2 کے درمیان ہے، اور دوسرا آسمان گلیکسی 2 اور 3 کے درمیان ہے۔ یہ 2 آسمان ہیں، اور پہلا آسمان جو پہلے گلیکسی اور 2 کے تحت ہے، جس میں جب اللہ کہتا ہے کہ شب معراج، شب لیلۃ القدر اور دوسری اتنی راتیں ہوتی ہیں جو متبرک اللہ تعالیٰ، یعنی اس حقیقت کے ساتھ، یعنی جہاں انسان کو پکارتا ہے آ کے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بندوں کو کہو کہ آج مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، کیونکہ میں تمہیں اس وقت تک آواز دیتا رہوں گا جب تک فجر کی اذان نہیں ہوگی۔ لہذا یہی حقیقت ہے۔ یہ ٹاپک تو بہت ہی لمبا ہے، لیکن کیونکہ یہ واقعہ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے، لہذا میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ریکارڈ کرا لوں، اور شاید لوگوں کو اس کی تھوڑی سی، بچوں کو بھی سنایا جائے تاکہ وہ بھی اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ کہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ علامہ کا شاید شعر تھا کہ چشم بینا بھی کر خدا سے طلب، چشم بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور جو دل کا نور ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے نا، جب وہ کھل جاتا ہے، یا وہ اللہ دل کی آنکھ کو کھولنے لگ جاتا ہے، تو بہت ساری حقیقتیں جو ہم عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ وما علینا